بولنا ہے 5 منٹ کے اندر اپنا کنکلوڈ کرنا ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، نیشنل پارٹی ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے. اس کا پاکستان کے آئین، پاکستان کے دستور پر مکمل یقین ہے. نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی شخص، کوئی بھی جماعت اگر وہ جمہوری انداز میں اپنے جدوجہد کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتی ہے، اگر پاکستان کے آئین کے مطابق اس کو یہ حق ملنا چاہیے. تشدد اسپیکر صاحب کسی کونے سے ہو، کسی کارنر سے ہو، تشدد ہوتا ہے. ہم عدم تشدد کے پیروکار ہیں. ہم سیاست میں تشدد چاہے اقتدار کے مالک کریں یا کسی اور نام پر کوئی کرے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تشدد سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، تشدد سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تشدد سے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یقیناً ہم اس بات کو یہاں پہ واضح کرنا چاہیں گے کہ بلوچستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کا حل کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے. ان حالات کو سنجیدگی سے لینا ہمیں چاہیے. ملک کی تمام تر سیاسی قیادت کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے. ملک کی وہ سیاسی قیادت جو کہ مولانا فضل الرحمان کی شکل میں ہو، صدر آصف زرداری کی شکل میں ہو، یا نواز شریف کی شکل میں ہو، یا بلوچستان کی جو سیاسی قیادت ہے یہاں پہ، چاہے محمود خان اچکزئی ہو، ڈاکٹر مالک ہو، اختر مینگل ہو، یا یہاں کے دوسر سیاسی اکابرین ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سب کو مل کر حکومت کو چاہیے کہ ان کو انوالو کرے، تاکہ بلوچستان کے اندر یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے سے سر ہماری نسلیں متاثر ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو اگر سنبھالا نہیں گیا تو ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں. یہاں پہ انصاف اور عدل کے تقاضوں کو دیکھنا ہوگا. اگر بلوچستان کے مسئلے کو جذبات یا خواہشات ہم سب نے اگر اپنی انا کے مطابق دیکھا اور پرکھا بحیثیت ایک سیاسی کارکن کی، میری ذاتی رائے ہے کہ اس کے مثبت نتائج نہیں آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی بقا، بلوچستان کی امن ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. پاکستان کی ترقی کے سامنے نیشنل پارٹی کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنے گی. ہم اس ملک کے آئین میں رہتے ہوئے، ہماری جماعت گو کہ ایک چھوٹی سی جماعت لوگ سمجھتے ہیں، لیکن چاروں صوبوں میں سیاست کر رہی ہے. چاروں قومی وحدتوں میں ہماری پارٹی کی کابینہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے تمام اقوام، بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، کشمیری، پنجابی، سب کو مل کر اس ملک کو ایک خوبصورت گلدستہ بنانا ہے. البتہ بلوچستان جو احساس محرومی کا شکار ہے، بلوچستان کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ بلوچستان کا آج نوجوان احساسی محرومی کی وجہ سے کسی اور کے اگر ہاتھ میں گیا تو اس کو آپ تھامو، آپ اس کو سنبھالو، آپ اس کو دلاسا دو، آپ آنے والی نسلوں میں محبت کے بیج بوئیں تاکہ اس کی فصل ہم سب کے لیے ایک مثبت فصل ہو. جناب علی، گزارش یہ ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی گزارش کریں گے، حکومت سے بھی گزارش کریں گے کہ ہم جس طرح دوست بات کر رہے ہیں کہ ہم طاقت کی زبان میں ایک دوسرے سے مخاطب نہ ہوں، ہم محبت کی زبان میں، ہم ڈائلاگ، دلیل اور منطق کی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوں. مجھے پتا ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے. دہشت گردی سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، ذاتی طور پر میرا خاندان. لیکن جب بات پاکستان کی آتی ہے، ملک کی آتی ہے، بلوچستان کے امان کی بات آتی ہے، ہم قربان کرتے ہیں اپنا سارا انتقام، اپنا سارا فیصلہ. آؤ جو بھی ہے اس سے ڈائلاگ کرو، پاکستان کے اندر امن لاؤ، پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی لاؤ. میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ معاملات کو سیاسی بنیادوں پر، سیاسی جماعتیں، سیاسی لوگ، سیاسی
بنیادوں پر چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں. اور پیپلز پارٹی سے مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, جمہوری جماعت ہے, اس نے سیاسی جمہوری جد و جہد کی ہے. بائیس سیاسی کارکن, مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. ان کی قیادت سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اس بات میں آپ آ جائیں. وزیر اعلیٰ کو تنہا نہیں چھوڑیں. وزیر اعلیٰ صاحب, آپ اپنی سیاسی قیادت کو, ہم اپنی سیاسی قیادت کو سب کو کہیں گے کہ بلوچستان کے اس مسئلے کا, اس مشکل کا حل ہم سب مل کر ایک باہمی مشاورت سے نکالیں. باقی جہاں تک دیکھیں, اپنے عوام پر تشدد اپنے عوام پر کوئی بھی کرے, یہ قابل مذمت ہے. عوام ہماری ہے, نوجوان ہمارے ہیں. آج اگر گوادر ترقی کرے گا, گوادر پرامن ہوگا, بلوچستان پرامن ہوگا, تو پاکستان ترقی کرے گا. نیشنل پارٹی چونکہ آئین پر یقین رکھتی ہے, جمہوریت پر یقین رکھتی ہے, جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتی ہے. آئین کے آرٹیکلز کے مطابق جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, جو بنیادی جمہوری حقوق ہیں, کوئی ان کے اندر رہتے ہوئے اگر جدوجہد کر رہا ہے, اس کے جدوجہد میں رکاوٹ بننا, میں سمجھتا ہوں یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی اپنی مثبت رائے دے رہا ہے کہ اس ملک میں امن اور سلامتی کے لیے, اس کو ملک دشمنی نہیں سمجھنا چاہیے. سب کی رائے کو سننا چاہیے. سیاست میں رائے, منطق, دلیل بنیاد ہوتی ہے. گو شاید میری رائے میں کمی بیشی ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں انسان ہوں, میں اپنی کمی بیشی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں سیاسی کارکن ہوں. میں منطق اور دلیل پر یقین رکھتا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ حکومت منطق اور دلیل پر یقین رکھتے ہوئے ڈائیلاگ کے ذریعے پرامن طریقے سے اس جلتے ہوئے آگ پہ پانی ڈالے گی, اور اس کے لیے ایک رائے قائم کرے گی, مشترکہ رائے, جس میں اپوزیشن بھی ہو, حکومت ہو, بلکہ پارلیمنٹ سے باہر بھی سیاسی جماعتیں جو کسی وجہ سے اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. بلکہ بلوچستان کے ایک ایک فرد کو اس سے مشاورت کرنی چاہیے, کیونکہ ہم اب مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. پوائنٹ آ گیا. تھینک یو خیر جمال صاحب, بڑی مہربانی. تھینک یو. مینا مجید صاحبہ, آپ کچھ بولنا چاہ رہی تھی؟